ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت اور مال ملا ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں ہے، بلکہ دینے والا یعنی اللہ رب العزت ہے، وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا، خرچ کرنے کا، استعمال کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ رب العزت ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے راہ میں لٹا دے، تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ رہتا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے۔ مگر یہ بھی اس کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں ہے اللہ کو، بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے۔ اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ یہ کوئی جو یہ حکم ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، تاوان نہیں ہے، اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ اپنی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے دینے میں تمہارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی جب کہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی لوگوں پر بوجھ محسوس ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کے اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خصوصاً یہ امت مسلمہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں اللہ رب العزت کے راستے میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور زکوٰۃ کا مال کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا کر خاک کر دیتی، گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرح اشارہ بھی موجود ہے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اس کا ترجمہ ہے جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دیار میں، اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر ہوگا اور وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا کر دیا، اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ اور اللہ کا کتنا احسان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت مرحومہ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی امت کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں صدقات کے مصارف جو بیان کیے گئے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے اور صدقات کے اور زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے مال لے کر فقیروں کو دیا جائے۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ ہی کو دینا ہے۔